کتنا خوبصورت سما ہے. آمین. کتنے خوش ہیں خدا کے گھر میں آ کر. ہاللویا. آج صبح 9 بجے یہاں آ چکے. آمین. اور بہت زبردست دعائیں ہوئی. ایک ایک کے لیے دعائیں ہوئی. خاندانوں کے لیے, چرچ کے لیے, کلیسیا پاکستان کے لیے. اور بڑی زبردست یہاں پر حضوری خدا کی محسوس ہوئی. آمین. اور جو آج ورشپ میں بھی آپ خدا کی حضوری کو دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اسی وجہ سے کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں. اور دعا کرنے والی کلیسیا اصل میں فتح مند کلیسیا. دعا کرنے والی کلیسیا جو ہے وہ فتح مند کلیسیا. وہ کلیسیا جو دعا کرنے والی ہے وہ فتح مند کلیسیا ہے. وہ زور سے قوت سے بھری ہوئی کلیسیا. معلوم لکھے آسمان کی بادشاہی میں شروع سے زور ہوتا ہے. شروع سے, یہ آج کی بات نہیں, شروع سے آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا آ رہا ہے, لیکن زور آور چھین لیتے ہیں. جو زور آور ہے وہ کیا کرتے ہیں, چھین لیتے ہیں. کئی صرف جسمانی زور لگاتے رہتے ہیں, وہ چھین نہیں پاتے. حقیقی زور ہے روحانی زور. جیسے ہی آپ روحانی زور لگاتے ہیں, آپ چھین لیتے ہیں. آپ کی مالی حالت بدل جاتی ہے, ذہنی حالت بدل جاتی ہے, معاشی حالت بدل جاتی ہے, آپ کا روحانی سٹیٹس بدل جاتا ہے. آپ کی زندگی میں خدا کا جلال کثرت سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اب آپ درست سمت میں چل پڑے. میں نے دیکھا بہت سے لوگ جسمانی زور لگاتے رہتے ہیں. وہ شفا کے لیے ڈاکٹروں کے پاس زور لگاتے ہیں, قرضے سے نجات کے لیے وہ بینکس کے پاس زور لگاتے ہیں. لیکن اگر وہ درست سمت میں آ جائیں, روحانی زور لگا لیں, تو پھر ساری چیزیں درست ہونا شروع ہو جائیں. آمین. ہاللویا. ہاللویا. ہم مسلسل کئی ہفتوں سے سیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. دیکھیں ہم جڑے ہوئے ہیں. ہم کیا ہیں, جڑے ہوئے. ہم جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جیسے ایک بدن جو ہے جڑ کر جوڑ کر ایک بدن بنتا ہے, اسی طرح میں اور آپ مسیح کا بدن ہیں. ہم مسیح کا بدن ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. خدا نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم جیسے یسوع نے کہا, مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. ہم مسیح کے بدن سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. ابلیس کی جو بڑی چال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مسیح کے بدن سے الگ کرے, دعا سے روکے, کلام سننے سے روکے, خدا کی حضوری میں آنے سے روکے, ہماری نظریں دنیا پر لگی رہیں, خدا سے ہٹ جائیں. یہ ابلیس کی بہت بڑی چال ہے, اور جس کی وجہ سے وہ کئی سچویشنز کریٹ کرتا ہے. اور ان سچویشنز میں, ان حالات میں جس طرح کا فیصلہ ہم کرتے ہیں, ہم اسی طرف چل پڑتے ہیں. ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا ہے. ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا ہے, جڑے رہنا ہے. آج ہم سیکھیں گے ایک دوسرے کو معاف کرنے کے بارے میں. ایک دوسرے کو معاف کرنا. آپ کو یاد ہے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے اسے کہا کہ اے استاد ہمیں بھی دعا کرنا سکھا. جس طرح یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی ہے, ہمیں بھی دعا کرنا سکھا. اور خداوند یسوع نے دعا کرنا سکھائی, اور ہم سب اسے دن رات پڑھتے ہیں. کئی لوگ کھانے پر بھی وہی دعا کرتے ہیں. کئی لوگ جناب دعا کرنے کے بعد فوراً آئے ہمارے باپ دعائے ربانی پڑھ کے. کئی گھر جب وزٹ نہ کرو, دعائے ربانی نہ پڑھو, تو لوگ غصہ کر لیتے, پیسہ میں دعائے ربانی نہیں پڑھی. مطلب اتنی ہماری لائف میں ہم نے اس دعا کو جو ہے وہ ڈیلی کر لیا ہے. آلموسٹ زیادہ تر مسیح زبانی ان کو یاد ہے دعائے ربانی. اسی دعا میں خداوند یسوع مسیح نے کچھ سکھایا. وہ دعا اصل میں یہ نہیں تھی کہ ہم اسے رٹ لیں. جب خداوند یسوع سکھا رہے تھے تو یہ نہیں تھا کہ ہم رٹ لیں, بلکہ اس دعا میں خداوند یسوع پیٹرن دے رہے تھے, ایک طریقہ بتا رہے تھے کہ اس طریقے سے تم دعا کیا کرو. جب تم دعا کرو, آئے ہمارے باپ تو جو آسمان. پہلے تم نے آسمانی باپ کے بارے میں کہا, آمین. تیرا نام پاک ہو, اس کی تعریف کرنی ہے, اس کی ستائش کرنی ہے, اس کی عزت کرنی. تیری مرضی جیسے آسمان پر ہے زمین پر بھی پوری ہو. ہم نے اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے زمین پر.
پھر اسی دعا میں خداوند یسوع 14-15 آیت میں کہتے ہیں اس لیے کہ اگر تم آدمی قصور، جب پوری دعا سکھا چکے ہوتے ہیں تو آخر میں وہ ایک تھیم دیتے ہیں. دعا میں سکھایا نا جس طرح ہم اپنے قصوروں کا قصور والوں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں آمین. لیکن جس طرح ہم اپنے قرض داروں کے قرض معاف کرتے تو بھی ہمارے قرض معاف کر. جس طرح ہم معاف کرتے ہیں تو بھی ویسے ہی معاف. یہ بائبل کا قانون ہے دنیا کے لیے، انسان کے لیے، میرے اور آپ کے. جس طرح تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا. جو تو بوئے گا وہ تو کاٹے گا. خلاصی دو تمہیں خلاصی دی جائے، معاف کرو تمہیں معاف کیا جائے گا. یہ قانون ہے، خدا کا روحانی قانون ہے، خدا سے لینے کا، خدا سے پانے کا. اب ہم اپنے لیے تو بہت کچھ پانا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کیونکہ ہم جسم میں ہیں، اور بائبل میں لکھا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ خود غرض نہیں بننا. دیکھیں آخری دنوں میں لوگ کیا خود غرض ہوں، صرف اپنا، میں، میرا، مینو، مجھے، صرف اپنے بارے میں ہم سوچیں گے، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے. لیکن جو خدا کا قانون ہے، آسمانی قانون ہے، وہ کیا ہے؟ آسمانی قانون ہے ہم دوسروں کے حوال پر غور کریں. آمین آمین. خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا نے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ہمیں ہمارا ایک دوسرے پر باہمی انحصار ہے. ہم ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح بجلی کے بغیر پنکھا خالی لٹکا رہے گا، جس طرح اگر کمرہ ہو رہنے والے نہ ہو تو کمرہ خالی ہے، جس طرح اگر یہ مائک ہے اس میں بولنے والا نہیں تو آواز کا کیا آئے گی نہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہم ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں. ابتدائی کلیسیا اس اصول میں بڑی گہری تھی، لیکن انہوں نے اپنا کچھ بھی نہ سمجھا، اپنی قیمتی چیزیں بیچ کر رسولوں کے قدموں میں لے کر آتے. ایسی زندگی جو خود غرضی سے پاک زندگی ہو. آمین آمین ہاللویا. ایسی زندگی جو دوسروں سے محبت کرنے والی زندگی ہو، اور وہ زندگی خداوند یسوع نے گزار کر ہمیں دکھایا کہ اس طرح کی زندگی وہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں گزاریں. تو پھر یسوع مسیح نے اس دعائے ربانی کے بعد 6 باب متی اس کی 14-15 آیت میں اس آیت کا لباب دیا. اس نے کہا اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا. اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا. معاف کرنا اصل میں معافی پانے کا باعث بنتا ہے. ہمیں سے بہت سے ڈیلی دعا کرتے ہیں خدا مجھ پر رحم کر، اے باپ مجھے معاف. ہم معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ آنسو بھی بہا رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم گھنٹوں خدا کے ساتھ دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب معاف کرنے کی باری آتی تو ہم کہتے ہیں میں نہیں کروں. تو اٹھنا نیتا ہوتا تو ہم پتہ چلتا میرے لگی ہے، نہیں پتہ نہیں کرتے. ہم معاف کرنے کے رویے میں آتے نہیں. چھوٹی باتیں، کسی نے بات غصے سے کر دی، ہمیں غصہ لگ گیا، حالانکہ وہ انتظامی بات ہے. ہم معاف کرنا بھول گئے اور جس کی وجہ سے معافی مل نہیں رہی. کتنے لوگ ہیں خدا رحیم ہے، مہربان ہے، شفقت میں غنی ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے. آمین. اپنے لیے ہمیں بڑی دعا یہ یاد ہے، یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں، لیکن دوسروں کو معاف کرنے کے بارے میں ہم بالکل جو ہے سخت ہو جاتے ہیں. کتنی بار ہم دعائیں کرتے ہیں خدا کو معاف کر اور ہمیں شفا دے، لیکن شفا جاری نہیں ہوتی. یا کبھی اکیلے میں اس بند کوٹری میں جا کر خدا کے روح سے کہہ پاک روح مجھ پر ظاہر کر کہاں پر میں نے کسی کو معاف نہیں کیا، کہاں میں نے کسی کے بارے میں گرج، کڑواہٹ، غصہ، حسد اپنے دل میں باندھ کے رکھا ہوا.
کہاں میں معاف کرنے والا نہیں بن سکا؟ آپ کو پتہ ہے ہماری معافی میں بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ معاف نہ کرنا۔ ہماری شفا میں دیکھیں نا، جب ہم زبور گاتے ہیں، زبور 103، تو کیا گاتے ہیں ہم؟ پہلے وہ ہماری ساتھ بدکاری میں کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے، پھر ہمیں کیا کرتا ہے؟ شفا دے۔ شفا کا جو قانون ہے اس میں معافی پہلے۔ اب میں شفا مانگ رہا ہوں، میں رحم مانگ رہا ہوں، میں رہائی مانگ رہا ہوں، میں بحالی مانگ رہا ہوں، میں خوشحالی مانگ رہا ہوں، میں تبدیلی مانگ رہا ہوں، میں روزگار مانگ رہا ہوں، میں بہت سی دعائیں خدا کے حضور کر رہا ہوں، لیکن ڈیپ ڈاؤن اپنے روح میں نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ میں نے کسی کے رویے کو، ہاں اس نے مجھے دکھ دیا، ہاں اس نے میرے ساتھ برا کیا، ہاں میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی اس نے میرے ساتھ کیا، تو کیا خداوند یسوع نے کچھ کیا تھا جو اس کے ساتھ کیا گیا؟ کیوں اسے لٹکایا گیا؟ اس نے تو کچھ نہیں کیا تھا، نہ اس نے کسی کو گالی دی، نہ اس نے کسی کو مارا کوٹا، پھر بھی اسے صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ اس وجہ سے، میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ ہم نے کیے اور اس نے سزا اپنے بدن پر لے لی۔ معافی دینے سے معافی جاری ہوتی ہے، رحم کرنے سے رحم جاری ہوتا ہے، خلاصی دینے سے خلاصی جاری ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ! وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، اگر ہم اسے معاف کریں گے تو ہمیں معاف کیا جائے۔ آئے اس تمثیل کو پڑھتے ہیں جو خدا یسوع مسیح 18 باب، متی کی انجیل 18 باب اور اس کی 35ویں آیت میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ متی کی انجیل 18 باب 21ویں آیت سے شروع کریں گے اور 35ویں آیت تک میں جاؤں گا۔ میں ساتھ ساتھ پڑھ کر اسے معاف نہ کرنے والے نوکر کی یہ تمثیل ہے۔ خدا یسوع نے ہمیشہ تمثیلوں میں، کہانیوں میں جو ہے بات کی، اور یہ تمثیل بھی ایک ایسے نوکر کی ہے جس نے معاف نہیں کیا۔ اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار؟ سنیں غور سے، اس تمثیل میں یسوع ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم کیسے کسی کو معاف کر سکتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح اس تمثیل میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ ہم جو آج چرچ میں بیٹھے ہیں، جو مسیح کا بدن ہے، ان کی مدد کرتے ہیں کہ کیسے کسی کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ بڑے دکھی ہوں، جب آپ کے دل پر چوٹ بڑی لگی ہو، جب زخم بڑے گہرے ہوں، جب آپ کے ساتھ سلوک بڑا برا کیا گیا ہو، اس کے بعد آپ معاف کیسے کر سکتے ہیں کسی کو؟ یہودی جو عقیدہ یا تعلیم ہے، اس میں یہودی کہتے ہیں کہ 3 بار کسی کو معاف کر دے تو آپ بس آزاد ہو گئے، پھر چاہے معاف نہ کرنا۔ یہودی یہ سمجھتے ہیں اگر کسی نے آپ کا 1 دفعہ گناہ کیا آپ معاف کر دو، 2 دفعہ گناہ کیا معاف کر دو، 3 دفعہ گناہ کیا معاف کر دو، اس کے بعد اگر نہیں کرے گا، پھر گناہ کرے گا تو آپ معاف نہیں کرنا، پھر آپ پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ اور خداوند یسوع کو پطرس جو یہ سوال کر رہا ہے وہ اسی تناظر میں کر رہا ہے۔ پطرس کہہ رہا ہے اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی بار اسے معاف کروں؟ خداوند اسے سوال خود ہی کہتا کہ 7 بار، مگر وہ سمجھ رہا تھا 7 بار ایک بہت بڑا عدد ہے کسی کو معاف کرنا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم معاف کرتے ہیں نا کسی کو اور پھر کوئی کرتا تو ہمیں یاد ہو جاتا ہے، میں پہلے دیکھو معاف کیتا سی، تو یاد آتا ہے نا، جب پھر دوبارہ کرتا ہے پھر بھی آپ نے معاف کر دے، رانی چھڑ دے کہ جب معاف کر چھاڑ پر بزرگ ہو گئی ہے وہ کئی دفعہ غصہ کر لیتی ہے تو آپ نے پہلے بھی 10 دفعہ معاف کیا، آپ کے ذہن میں فوراً آتا ہے میں نے پہلے بھی کیا کیا اس کو۔ پطرس کہہ رہا ہے کیا 7 بار معاف کروں؟ 7 بار مطلب اس کے نزدیک یہ نمبر، یہ تعداد بہت بڑی تھی معافی کی۔ 7 بار جناب معاف کر دیا میں نے اس کو، لیکن خدا یسوع نے کہہ رہے 7 کے
साल के 70 बार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जनाब माफ करते ही रहे। आमीन। यीशु यहाँ माफी की इंतहा की बात कर रहा है। इतना माफ करें कि अगला बंदा शर्मिंदा हो जाए और वो कहे कि मैं कैसा रवैया अपनाई हूँ और ये कैसा रवैया अपनाई हूँ। आमीन। आमीन। क्यों कहा? कलाम में लिखा है कि जब तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे क्या कर? खाना कर। जब वो प्यासा हो तो उसे यूं तू उसके सर पर क्या करेगा? अंगारों का ढेर लगा। ये ऐसे नहीं है कि जनाब उस देख का हार कोई चुकिया जनाब कोलियां दा चूल्हा ते सिर पे रख के जाओ, ऐसा नहीं, लिटरली नहीं है। बल्कि उसका ज़मीर उसे मलामत करेगा, उसका दिल उससे कहेगा आपका रवैया कैसा था और उस शख्स का रवैया आपके साथ कैसा। आमीन। इर्द गिर्द के लोग उसे कहेंगे आप उसके बारे में क्या बातें करते हैं और वो आपके बारे में क्या बातें करते हैं। इसलिए खुदा ने यीशु ने कहा 7 के 70 बार। पतरस कह रहा है 7 बार और यीशु कह रहा है 7 के 70 बार। तकरीबन 490। जब 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 70 से 490 का अदद आता है। यीशु चाहता है कि हमारे दरमियान माफ करने पर ज्यादा तवज्जो हो, तादाद पर कम तवज्जो। हमारा ध्यान किस पर लग जाए? माफ करने पर लग जाए। कितनी बार करना उस पर? 490 बार आप याद नहीं रखोगे, डेली माफ करने के लिए देख लेंगे। कल माफ किया फिर 2 दफा हो गया, आप 50 दफा करके भूल जाएंगे। यीशु कह रहा है ला तादाद, अनगिनत बार बार, मतलब माफी आपके रवैये का खास जुज़ बन जाए। मसीह ईमानदार की जिंदगी का माफी एक निशान बन जाए। आप यीशु को कैसे जानते हैं? सलीब पर जान दे रहा और कह रहा है बाप इनको माफ कर दे, ये नहीं जानते कि और यीशु के आने का मकसद क्या था? हमारे गुनाहों की माफी दिलाने की। आमीन। आमीन। और यीशु वही सिखा रहा है जो उसने किया। वो कह रहा है 7 के 70 बार माफ करना, बार बार माफ करना, बार बार माफ करना। मैंने बताया था कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आमीन। और हम अकेले जो हैं वो तकवे की जिंदगी शायद गुजार लें, एक कमरे में अकेले बंद हो जाए, ना किसी ने मिलांगे तो ना किसी ने लड़ाई होगी। तो क्या फायदा उस तकवे का, उस परहेजगारी का, जिसमें आप किसी के साथ मिल नहीं रहे और आप कह रहे हो बड़ा परहेजगार हो। फायदा तो तब है जब आप लोगों के दरमियान रह रहे हैं और फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। आमीन। एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने के लिए जब इस तरह के रवैये में हम आते हैं तो हम इतना माफ करते हैं, इतना माफ करते हैं, ला तादाद बार माफ करते हैं। आमीन। अब ये ना समझना कि खुदा जनाब मेरे दिल से वाकिफ नहीं है। खुदा दिलों से वाकिफ है। कई दफा माफी यहाँ तक होती है, कभी गौर किया? इतना तक मैं माफ कर छड़े तो जिन्हें जनाब बंदा घर है तो मुंह ही बिगड़ जाता, मतलब वाकई से ना लिया करे ना इस वेला है वो जनाब बंदा जिन्हें घर है, ज़हन ही बदल गया, सब कुछ बदल गया, ना खिदमत ना कुछ। माफी क्या है? आपने माजी में जो हुआ था वो क्या कर दिया है? भुला दिया। आमीन। वो भुला दिया है। यीशु चाहता है कि हमारा ध्यान माफ करने पर लग जाए, ना कि तादाद पर, गिनने पर ना लगे। इस तफसील में हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है यीशु ने उससे कहा मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार बल्कि 7 दफा के 70 बार। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। ये तकरीबन करोड़ों रुपए हैं आज के दौर में। आज के दौर में करोड़ों रुपए, उस वक्त के दौर में 10,000 तोड़े, मतलब इतनी रकम कि जो कोई पे नहीं कर सकता। अपने जोर
اپنی طاقت اپنی لیاقت سے وہ پے نہیں کر سکتا، وہ قرض واپس اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا جو میرا آتا ہے ادا۔ بس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کر۔ دونوں کا رویہ دیکھیں، ایک قرض لینے والا جب اس کے سامنے کوئی گرا اور گر کر اسے کہا مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض اتار دوں گا، حالانکہ قرض کی رقم بہت بڑی ہے، اسے پتا ہے یہ کبھی نہیں اتار سکے گا۔ ایک چھوٹا قرض جس نے چھوٹا قرض دینا تھا، اب جب اس کے سامنے آیا بندہ اور وہ اس کو پکڑ لیتا، اس کا گلا گھونٹتا ہے اور اسے کہتا جی میرا قرضہ واپس کرو، حالانکہ 100 دینار ہے صرف، اور وہ بھی شخص جس نے 100 دینار دینے تھے وہ بھی ویسے ہی کرتا ہے جیسا اس نے کیا جس نے کتنے توڑے دینے تھے؟ 10,000 توڑے۔ دونوں ہی معافی مانگ رہے ہیں، دونوں مہلت مانگ رہے ہیں، دونوں ہی جو ہے وہ منت کر رہے ہیں۔ اب دونوں جو قرض جنہوں نے لینا ہے ان کا رویہ کیا ہے؟ دونوں کا بدلا ہوا ہے۔ جو بڑا قرض لینے والا ہے
وہ ترس کھاتا ہے، رحم کرتا ہے اور بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اب جو چھوٹا قرض جس نے لینا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ لکھا ہے اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کرتے قید رہے۔ بس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا۔ اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اسے کہا، آئے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی، میرے ترلے کیے تھے، میری منت سماجت کی تھی، اس لیے میں نے تیرا سارا قرض بخش دیا۔ کیا مجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمہارا تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ 35ویں آیت بڑی خاص آیت، لیکن میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ میرے عزیزو، مسیح زندگی خداوند یسوع کے نقشے قدم پر چلنے والی زندگی، اب اس کے اندر میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند، کیونکہ ہم مسیح کے پیروکار ہیں، اس لیے ہمیں مسیح جیسا بننا ہے۔ ہم نے وہ کرنا ہے جو مسیح نے کیا، ہمیں وہ نہیں کرنا جو ہمارا دل کہتا ہے۔ میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا، بائبل میں لکھا ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سر چشمہ یہی ہے۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر۔ ابلیس دھوکے باز ہے، مکار ہے، وہ آپ کے دل کو پہلے کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ دل کیسے کنٹرول کرے گا؟ دوسرے لوگوں کے رویوں سے، دوسرے لوگوں کے رویے کی وجہ سے وہ آپ کا دل کنٹرول کر لے۔ لوگ کیوں ابلیس ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں، کیوں ایسی سچویشنز لے کر آ رہا ہے آپ کی زندگی میں؟ تاکہ آپ کا دل سخت کرے، آپ کی برکت کو چوری کرے۔ آپ جو اوپر آ رہے ہیں، آپ اوپر آنے کی بجائے نیچے جائیں۔ آپ خدا میں بڑھ رہے ہیں، ایمان میں بڑھ رہے ہیں، کلام میں بڑھ رہے ہیں، دعا میں بڑھ رہے ہیں، آپ روح میں مقبول ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک دم کوئی دعائیا ساتھی کوئی جملہ کہہ دیتا ہے آپ سے اور آپ کا دل، اب آپ دعا بھی نہیں کر پائیں گے، آپ چرچ بھی نہیں جا پائیں گے، آپ روح میں اس طرح سے کام بھی نہیں کر پائیں گے۔ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ کیونکہ آپ کا دل سخت ہو گیا۔ اور ابلیس یہی چاہتا ہے۔ اس تمثیل میں خداوند یسوع مجھے اور آپ کو ایک بڑی خاص بات بتا رہے ہیں۔ خداوند یسوع ہمیں دو رویے دکھا رہے ہیں۔ ایک رویہ ہے جس کا کسی نے بہت زیادہ قرض دینا ہے، اور ایک رویہ ہے جس کا کسی نے تھوڑا قرض دینا ہے۔ ایک رویہ ہے جس نے کسی کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کیا ہے، ایک رویہ ہے جس میں کسی نے جو ہے تھوڑا کم برا سلوک کیا۔ اور اس تفصیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے 10,000 توڑے لینے تھے وہ رحم اور درد سے بھرا ہوا ہے۔ سنیں غور سے، جتنا زیادہ آپ رحم اور درد سے بھرے ہوں گے اتنا زیادہ آپ مالی طور پہ خوشحال ہوں گے۔ آمین۔ آپ کی خوشحالی، آپ کی بحالی، آپ کی شفا آپ کے رویے سے، دل سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ ڈبل نوکری کر لیں، آپ بہت قرضے لے لیں، آپ بہت زیادہ محنت کر لیں، اصل میں آپ کا دل اگر سخت ہے، آپ رحم اور درد سے نہیں بھرے ہوئے، آپ کی محنت بے فائدہ ہے۔ دیکھیں اس بادشاہ کو اس
لیکن آپ اس کا دل دیکھیں کتنا رحم اور درد سے بھرا ہوا ہے. آمین آمین. اور آپ اس نامعافی کو دیکھیں, نامعافی والا کتنا زیادہ قرضئی ہے. 10,000 توڑے دینے ہیں. کتنی بار میں اور آپ معاف نہ کرنے کی وجہ سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے. رلقس مداخلت نہیں کرتا, خدا کا بیٹا مداخلت نہیں کرتا. ہم رحم مانگ رہے ہیں لیکن کیونکہ ہم نے رحم نہیں کیا ہم پر ہو نہیں رہا. ہم قید میں پڑے ہوئے ہوتے, اندیکھی قید, اندیکھی قید. یہ قید خانہ نظر نہیں آتا لیکن قید میں پڑے ہوئے ہیں. گناہ کی قید, نامعافی کی قید, کڑواہٹ کی قید, قرضوں کی قید, بیماریوں کی قید, لڑائی جھگڑے کی قید ہمیں گھیرے ہوئے ہوتی ہے. ہم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس کو معاف نہیں کیا جس نے ہمارا تھوڑا قصور کیا. ہم بہت محنت کرتے ہیں اور اتنی محنت کرنے کے بعد جب وہ پیسہ گھر میں لاتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے کلام پر عمل نہیں کیا ہوتا. دیکھیں 10,000 توڑے معاف کر رہا ہے. اس کے پاس تھے تو اس نے دیے تھے نا 10,000 توڑے. آمین. اور اس کے دل کی وجہ سے, کیونکہ خدا دلوں پر نگاہ کرتا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. خدا کس پر نگاہ کرتا ہے؟ دلوں پر. آپ کے دل کو خدا میرے عزیزوں دیکھ رہا ہے. جب آپ انہیں معاف کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو دکھ دیا ہے, جنہوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے, جو آپ کے پیسے کھا گئے ہیں, جب آپ انہیں معاف کرتے ہیں خدا آپ کے لیے قدرت والے کام کرتا ہے. مجھے یاد ہے 2019 میں میں نے کسی کی ضمانت لے لی, زبانی. میں نے کہا اگر یہ نہیں دیں گے تو میں دے دوں گا. اور رلقس مجھے ہر روز اس بات کا احساس دلاتا کہ جاوید نعمت تیری وجہ سے اس کا پیسہ ضائع ہو. اور چھوٹی رقم نہیں تھی, بڑی رقم 3,20,000 میرے کہنے سے کسی نے کسی کو دے دی. اور جب 2 سال تک اسے پیسے نہیں ملے تو وہ شخص میرے پاس آیا, بار بار آیا اور اسے کہا پادری صاحب آپ نے کہا تھا تو ہم نے دیے. رلقس مجھے یاد دلاتا. میں بتا رہا ہوں آپ کو, جب آپ کا رویہ ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. میں نے اپنی گاڑی بیچی, بیٹی ملی, پیسے اکٹھے کیے, میں نے ان کو دے دیے. مجھے نہیں دیے اس بندے نے, آج تک نہیں دیے. لیکن خدا نے کیا کیا؟ خدا نے میرے لیے ایسے دروازے کھولے کہ میری مالی برکتیں بڑھنا شروع ہوئی. آمین آمین ہاللیلویہ. اس نے 10,000 توڑے لینے تھے, 10,000 توڑے. آج ہمیں کسی 100 روپیہ لینا ہو تو ہم ایک باتیں سنا کر آتے ہیں. ہم بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں, کڑواہٹ میں آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلا بھی پیسہ کانفیڈنٹ دے دو, ہم غصہ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک روحانی سن بتا رہا ہوں. جب اس نے 10,000 توڑے معاف کیے تو اس کے پاس تھے نا, خدا نے اسے برکت دی ہوئی تھی نا, تبھی تو اس نے 10,000 توڑے دیے. لیکن آپ اس کا دل دیکھیں, اس نے پہلی دفعہ معاف نہیں کیا ہوگا, پہلے بھی کئیوں کو معاف کیا ہوگا. آمین. جو اس 10,000 توڑے والے کے قرضہ معاف کر رہا ہے, اس نے کسی کے 5,000 توڑے بھی معاف کیے ہوں گے, اس نے کسی کے 1,000 توڑے بھی معاف کیا ہوگا, اسی نے کسی کے کتنے معاف کیے ہوں گے, کیونکہ وہ معافی سے بھرا ہوا شخص تھا. جب آپ کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے آپ ہر طرح سے ترقی کرتے ہیں. ابھی دوسرا کیسا ہے؟ دوسرے شخص نے کسی سے 100 دینار لینے تھے, چھوٹی رقم ہے اس کے مقابلے میں.
فرض کریں اگر اس نے 10 لاکھ لینا تھا پہلے والے نے، تو یہ صرف 1000 روپیہ لگا لو یا 5000 لگا لو، بہت چھوٹی رقم، کیونکہ اس کا دل معاف کرنے والا نہیں تھا، اس لیے یہ بڑے قرضے میں پڑا ہوا تھا۔ 10,000 توڑے کا قرضہ اس پر پڑا ہوا، یہ خود تو منتیں کر رہا ہے، خود تو یہ منت کر رہا ہے مجھے معاف کر دے، مجھے ٹائم دے دے، میں تجھے پورا واپس لوٹا دوں گا، لیکن اس کا دل جو ہے اندر سے سخت ہے، معاف کرنے والا نہیں ہے، خود معافی چاہ رہا ہے لیکن معاف نہیں کر رہا ہے۔ اور اس معاف نہ کرنے والا رویہ جو ہے وہ آج کا نہیں ہے، بلکہ پہلے سے ہی اس کا تھا، اس لیے تو اس کا دل سخت تھا، اور اس سختی میں جب اسے معافی مل گئی اس نے آگے معاف نہیں کیا، اور معاف نہ کرنے کی وجہ سے خبر کہاں پہنچ گئی؟ اس مالک تک جس نے معاف کیا، اور اس نے کیا کیا؟ اسے پکڑ کے لاؤ، اسے قید میں ڈال دو، اس کو جب تک پائی پائی نہیں چکائے گا اسے یہاں سے آزادی۔ آج کتنے غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہ کی غلامی، قرضوں کی غلامی، ناکامی کی غلامی، بیماریوں کی غلامی، معاف نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور یسوع مسیح آخر میں کہہ رہے ہیں 35ویں آیت میں، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف، تو کیسے معاف کرنا ہے؟ کیسے معاف کرنا ہے؟ اچھا ہم سب کسی کہہ رہے تھے معاف کرنا، ایسے خود کرنا، خدا میں معاف کرنا، آمین۔ اور کیسے کرنا ہے؟ دل سے مراد کیا ہے؟ دل میں نہ رہے، کئی دفعہ معاف کر دے لیکن منجی اتھی کر، میں معاف کر چھڑیا لیکن میں جوڑا جنا موڑی کر دوں گا، ایسے نہیں، میں معاف کر چھڑیا لیکن میں نہ کہے کہ میں اوپر نہ جاواں گی، نہیں، دل سے معاف، خدا اس کو اجر دے گا اور خدا ہمیں ہمارا اجر دے گا، آمین۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ذوالقدس ہم پر قدرت کے ساتھ آئے گا، خدا ہم پر ترس کھائے گا، ہم پر رحم کرے گا، اور وہ چیزیں جو ہمیں قید میں ڈال رہی ہیں، بیماریاں جو ہمیں قید میں ڈال رہی ہیں، قرضے جو ہمیں قید میں ڈال رہے ہیں، مستقبل جو کام ہو رہا ہے ہم قیدی بنے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں چھوڑیں، عدم معرفت ہم پر آ جاتی ہے اور ہم غلط فیصلے کرتے ہوئے غلط فیصلے کی اسپرٹ چھوڑیں گے، رحم کرنے سے ہم پر رحم ہو، آمین۔ معاف کرنے سے ہمیں معاف کیا جائے، اس لیے خدا میں یسوع کا 7 کے 70 انگنت بار معاف کرو۔ پاکستانی معاشرہ ایک بڑا خوبصورت معاشرہ ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، مل کر ہم رہتے ہیں۔ آپ کبھی باہر کے معاشرے میں جاؤ، بوڑھے ہو کر جو ہے ماں باپ کو بچے جو ہے وہ اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں، کئی سال تو وہ اکیلے ہی، دونوں میاں بیوی بوڑھے 80 90 سال 100 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، بچے شادی سے پہلے الگ ہو جاتے ہیں، ایک بڑا خوبصورت معاشرہ ہے۔ یہ اس معاشرے کو انجوائے کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کر کے، ایک دوسرے کا صبر کے ساتھ زندگی گزار کر، امید رکھ کر خدا کے ذکر کے خدا حالات بدلے گا، خدا ہر چیزوں کو بدلے گا، خدا ہمارے گھر میں برکت و سلامتی کو لے جائے گا۔ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کر کے، ایک دوسرے سے پیار کر کے۔ 4 سبق ہیں جو ہم اس تفصیل سے سیکھتے ہیں۔ پہلا سبق، ہم اپنے گناہوں کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، جس طرح وہ نوکر 10,000 توڑے پے نہیں کر سکتا، ہم اپنے گناہوں کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ دوسرا سبق، جس معافی کے ہم لائق نہیں تھے خدا نے وہ معافی ہمیں دی ہے۔ جب ہم گناہوں کے سبب سے مردہ تھے تو ہماری خاطر یسوع مر گیا، ہم نے بھی دوسروں کو معاف کرنا ہے کیونکہ ہمیں معافی ملی ہوئی، آمین۔
اگر ہم دوسروں کو معاف نہیں کریں گے تو ہمیں بھی معافی نہیں، چاہے جتنی مرضی ہم ہمارے باپ پڑھ لیں، چاہے جتنی مرضی ہم رحم مانگیں، چاہے جتنی مرضی ہم ترس مانگیں، چاہے جتنی مرضی ہم منت کریں، اگر ہم بھی معافی دے رہے ہمیں بھی معاف نہیں کیا جائے۔ ہم اس لیے معاف کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں معاف۔ آمین۔ اور چوتھا سبق ہے، ہم خدا پیار کرتے ہیں یا نہیں، اس کو ظاہر ہم نے دوسروں کے ساتھ رویے سے ظاہر کرنا۔ کئی دفعہ آپ کہتے ہیں میں بڑا خدا نہ پیار کرنا، میں بہت خدا سے پیار کرتا ہوں، میں خدا کو اپنا 10واں حصہ ٹائم پر دیتا ہوں، میں خدا کے گھر بڑے ٹائم سے جاتا ہوں، میں دعا بڑی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، لیکن دوسروں کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے؟ کہ ہم دوسروں پر ترس کھا رہے ہیں، دوسروں پر رحم کر رہے ہیں، دوسروں کے قصور معاف کر رہے ہیں؟ اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر میں خدا سے پیار کر رہا ہوں، اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو پھر میں خدا سے پیار نہیں، پھر میں گلی باتی کرنے پھر فائدہ نہیں ہونا، پھر فائدہ نہیں ہونا۔ کیا لکھا ہے؟ خدا میں یسوع نے کہا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں دیا، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے نہ دیے، میں قید میں تھا تم نے میری خبر گیری نہ کی۔ اور ہم کہیں گے خداوند کب ہم نے ایسا کیا؟ یہ خدا تو بڑا زبردست کام کرنے والے تھے، ہم تو ہدیے چندے، ہم تو بڑے کام کرتے تھے، ہم تو چرچ میں بڑا زبردست کام، ہم تو دعائیں کرنے والے، ہم روحوں کو تیرے پاس لانے والے، لوگوں کو بسے بھر بھر کر تیرے پاس لانے والے تھے۔ خدا ہم تو سٹیج سجاتے، پرستش کرتے، کلام سناتے، اور خدا لوگوں کو تیرے پاس لا رہے تھے، کب ہم نے ایسا نہیں کیا؟ اور خدا کہے گا جب تم نے ان میں سے یہ جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ نہیں کیا تو میرے ساتھ۔ بڑی گہری بات، جب ہم نے ایک دوسرے کو معاف نہیں کیا، جب ہم نے ایک دوسرے کو پیار نہیں کیا، جب ہم نے ایک دوسرے پر ترس نہیں کھایا، جب ہم نے ایک دوسرے کو بخشا نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے توقع کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بخشے گا؟ کئی گھرانے ہیں بچے 7 مہینے 5 مہینے 7 سال ماں باپ سے نہیں بولتے، اسی گھر میں رہتے ہیں، روٹی بھی کھا رہے ہوتے بولتے نہیں، غصے میں نہ معافی میں۔ کئی ماں باپ بچوں سے نہیں بولتے، ساری گل نہیں مانتے، بس نہیں بولتے۔ کئی بیویاں سالوں اپنے شوہروں سے نہیں بولتی، کئی شوہر رہتے ہیں، کماتے ہیں، لاتے ہیں، گھر میں خرچہ بھی کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے نہیں بولتے۔ ایسے سخت رویے ہماری زندگیوں میں ہو گئے ہیں۔ کئی ہم پڑوس میں رہتے ہیں لیکن پڑوس سے ہماری محبت نہیں ہے، آئے ہم معاف کریں۔ ہاں انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، ہاں انہوں نے ہمیں دکھ دیا ہے، ہاں انہوں نے ہمارے ساتھ ناجائز کیا ہے، لیکن بائبل کہتی ہے معاف کریں۔ آمین۔ اس 10,000 کوڑے لینے والے نے اس وقت اسے معاف کیا جب اس کے پاس اس نے لینے تھے اور وہ دینے کے قابل نہیں۔ جب آپ معاف کرتے ہیں اصل میں آپ کا دل خدا کے حضور آپ دکھاتے ہیں کہ آپ کا دل کیسا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کریں کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے، اور دل لال آج ہے اور ہیلے تمہارے پاس بڑے بہانے ہوں گے معاف نہ کرنے کے، معاف نہ کرنے کے بڑے بہانے ہوں گے، لیکن ہم نے پھر بھی معاف کرنا، ہم نے پھر بھی معاف کرنا، اور ہم نے درگزر کر کر سب کچھ چھوڑ کر اپنے دل کو بالکل آزاد کرنا۔ یہ جو ایسٹر آ رہا ہے، خدا یسوع مسیح کی یادگاری کا دن ہے، یہ دن سوگ منانے کا نہیں ہے۔ ہم سوگ میں رہے اس دن اس بڑی معافی کو ہمارے لیے جو ہے کر دیا گیا، اعلان کر دیا گیا ہے، باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ایک بڑی معافی، لیکن جنہوں نے گناہ کیا وہ سب خدا کے جلال سے، ہمیں خدا کے جلال میں واپس لانے کے لیے خداوند یسوع نے صلیب پر ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اور ہمیں معاف کر دیا۔ تو کیا ہم دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے؟ ایک بڑا تحفہ جو ہم کسی کو اس ایسٹر سے پہلے دے سکتے ہیں وہ یہ ہے
کہ ہم انہیں معاف کریں. آپ انہیں وہ جیسے بھی تھے ان کا رویہ جیسا بھی تھا آپ انہیں معاف کریں. اور آپ خدا کے معجزے جس معجزے کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں وہ شفا کا ہو سکتا ہے, مالی معجزہ ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں نے کبھی بھی اس شخص سے, پادری صاحب میرے دوست ہیں, میں نے کبھی بھی دوبارہ ذکر نہیں کیا ان سے کہ مجھے پیسے دو, ایک بہت بڑی رقم ہے, لیکن خدا نے کیا کیا, سرفراز کیا, برکت دی. اور خدا نے کیونکہ میں نے معاف کیا, خدا نے مجھے بھی سارے بدلوں سے اظہار کیا. ہاللیلویہ. جب ہم خلاصی دیں گے ہمیں خلاصی ملے گی, جب ہم معاف کریں گے ہمیں معاف کیا جائے. جب ہم دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے خدا ویسا ہی ہمارے ساتھ کروائے گا. لکھا جس طرح تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم ان کے ساتھ ویسا ہی کرو. آئے اپنے قدموں پہ چلنے میں کھڑے ہو اور دعا کرو.